4.5 گھنٹے مجھے لگے ٹول پلازا سے لے کے پہنچنے تک وہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے. اس کے پہنچنے سے پہلے کوئی وجہ نہیں تھی. ایک دم ٹیئر گیس شیلنگ ہو گئی. ہم دیکھ رہے ہیں آرام سے جا رہے ہیں. میں پیشی دینے جا رہا ہوں, لوگ ساتھ, اور لوگ پتہ نہیں کدھر سے آئے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, ہمارے کارکن بھی بڑے کم تھے. لوگ عام پتہ نہیں کہاں سے ارد گرد سے لوگ آئے, وہ ساتھ چلنا شروع ہو گئے. ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی. یہ بھی ہم نے معجزہ دیکھا کہ جیسی ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی, تیز ہوا چل رہی ہوئی, وہ اس طرف چلی گئی ہوا جدھر کے پولیس شیل کر رہی تھی. یہ بھی اللہ کا معجزہ میں نے دیکھا. اور پھر آگے گئے, پھر شیلنگ ہو گئی, پھر پتھر مارے گئے. وہاں انتشار ہونا تھا, اشتعال ڈلوایا گیا. آخر میں پہنچا جوڈیشل کمپلیکس کے دروازے پہ. 40 منٹ میں وہاں کھڑا رہا. ادھر سے اوپر سے پتھر مار رہی تھی پولیس, ٹیئر گیس شیلنگ کر رہی تھی. یعنی ایک آدمی اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہے جوڈیشل اپنے میجسٹریٹ کے سامنے, یہاں پوری پولیس 3 جگہ سے زمان پاک پہ حملہ ہو رہا ہے کہ جی یہ مجھے ادھر لے کے جا رہے ہیں, جو میں پہلے کہہ رہا ہوں میں جا رہا ہوں. اور وہاں پہنچ رہا ہوں, سارا راستہ رکاوٹیں, اور جب وہاں پہنچتا ہوں 40 منٹ میں باہر کھڑا ہوں, اوپر سے پتھراؤ بھی ہو رہا ہے, شیلز بھی ہو رہے ہیں. اور جب میں اندر جاتا ہوں, یہ میں کل بھی بتا چکا ہوں, لیکن میں آپ کو ایک نئی چیز آج بتانا چاہتا ہوں. جب میں دروازے کے اندر جاتا ہوں تو جو وہ میں سین دیکھتا ہوں, پولیس ہی پولیس بھری ہوئی ہے. لیکن صرف پولیس نہیں بھری ہوئی, رینجرز بھی ہیں. یعنی میں تو اپنے آپ کو پیشی پہ جا رہا ہوں, پولیس, رینجرز. لیکن جو سب سے بڑی چیز میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, وہاں نامعلوم افراد تھے شلوار قمیضوں میں. اور میں جب گیٹ کے اندر جانے لگا, انہوں نے جب حملہ کیا, کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا, انہوں نے, پولیس نے ایک دم مارنا شروع کیا. تو تب میرا ایک کولیگ جلدی سے وہ آیا, اور اس نے اشارہ کیا کہ نکلو باہر. اور اس نے کیوں اشارہ کیا نکلو باہر؟ کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ٹریپ تھا. یہ صرف جیل تو میں سوچا تھا کہ میں جیل میں چلا جاؤں. اس نے کہا یہ جیل نہیں ہے, یہ قتل کرنے لگے ہیں آپ کو. پھر ہم نے گاڑی نکالی. تو میں یہ آج آپ کے سامنے یہ تھوڑی سی یہ ویڈیو دیکھیں, ذرا غور کریں اس ویڈیو پہ کہ اس جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہمارے وکیل تھے, ان کو مار مار کے پولیس نے اندر نہیں گھسنے دیا, ان کے اوپر ڈنڈے برسائے, کسی کو وہاں جانے نہیں دے رہے تھے. ان لوگوں کو انہوں نے کیوں اندر جانے دیا؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے چیف جسٹس, پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, پلیز یہ بھی آپ غور سے دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. ایک آدمی قانون کی بالادستی کے لیے یہاں سے نکلتا ہے, رکاوٹیں روکتا کوئی بھی ہوتا واپس چلا جاتا. اس کے باوجود وہ صرف یہ بتانا چاہتا تھا, پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے, کیونکہ تیاری تو ہمیں پوری نظر آ گئی. اتنی پولیس ایف سی تو میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے ایک آدمی کے لیے. اب جب اندر جاتے ہیں تو جو وہاں سینز ہیں, میں یہ چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب آپ بھی غور سے دیکھیں, آپ کو پتا چلے آج اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. چیف جسٹس صاحب, میں آپ کو اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت جو ملک میں حالات ہو رہے ہیں, میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے حالات نہیں دیکھے. کوئی قانون نہیں ہے اس باری, کسی قسم کا اس وقت کوئی ادب نہیں ہے اس ملک کی آئین کا. ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے ایک مقصد کے لیے کہ پہلے تو عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ. میں تو مینٹلی تیار ہی گیا تھا یہاں سے کہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے. جیل میں نہیں, یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب جیل میں بھی اگر یہ گیا تو جو اس ملک کے حالات ہیں, الیکشن کے رزلٹ تو واضح ہیں, یہ جو مرضی کر لیں, یہ تو اب الیکشن جیت ہی نہیں سکتے, جو جتنی مرضی دھاندلی کر لیں. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا. میں یہ کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری جب زندگی خطرے میں ہے, مجھے کیوں اس طرح کی اپیرنسز کرنے دیتے ہیں؟ جب جس آدمی نے مجھے گولیاں ماری
वो तो आज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहा है। मैं जब निकलता हूं बाहर, पहले तो मेरी जान खतरे में होती है, कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। उसके बाद दूसरी चीज, जैसे मैं बाहर निकल के वापस आता हूं और दहशतगर्दी के केस हो जाते हैं। तकरीबन 100 केसेस हो गए मेरे ऊपर। मुझे सिर्फ वो स्टडी करके बताएं कि मैंने गलती की जो मेरे ऊपर दहशतगर्दी के केस हो गए। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे यह बताएं कि मेरी प्रोटेक्शन क्या थी। जब मैंने उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना था और इन्होंने दरवाजे बंद कर देने थे, किसने मुझे हिफाजत करनी थी? 4-5 मेरे साथ जो लोग होने थे, उन्होंने तो जो वहां पुलिस और ये नामालूम अफराद की नफरी थी, इन्होंने तो बड़ी जल्दी उनको साइड पे कर देना था और मुझे अकेला कर देना था। और मैं आज आपको बता रहा हूं इनका प्लान क्या था। चीफ जस्टिस साहब, मैं ये प्लान बड़ी देर का 1.5 महीने पहले मैं बोला शुरू हुआ पब्लिक रैलीज में कि इन्होंने एक दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करना था। 1.5 महीने से मैं लगा हुआ था, किसी ने परवाह नहीं की। वो हुआ, अल्लाह ने बचा लिया। अब मैं ये तब से लगा हुआ हूं कि इनका इंटरेस्ट मुझे मारना है। और ये जो सिर्फ मुझे ये जो केसेस कर रहे हैं और मुझे जो बाहर निकालते हैं और एक्सपोज करते हैं, इसका मकसद सिर्फ मारना है। इनको पता है कि इमरान खान ने आज तक कभी कानून नहीं तोड़ा। इनको पता है कि मुझे गोलियां लगने से पहले सब अदालतों में मैं जा रहा था, और इनको पता है कि उसके बाद भी मैं अदालतों में गया हूं, लेकिन मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। जब कहीं मैं जाता हूं, हर किस्म कोई भी उस वक्त वारदात करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन जो यहां जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे वकीलों को भी बाहर निकाल दिया, थोड़े से लोगों को अंदर जाने दिया, गिनती के लोग थे वहां, पुलिस रेंजर्स भरे हुए थे, नामालूम अफराद वहां क्या कर रहे थे। ये 20 लोगों की शक्लें आप देखें, ये कौन लोग थे? मुझे पता है ये कौन लोग थे और इनका मकसद क्या था। इनका मकसद वही था जो मुझे इन्होंने वजीराबाद मारने की कोशिश की है, और अल्लाह ने बचाया मुझे। वो नाम मुझे बताता, और जो नाम मैं सीन देखता, मुझे तो आंखों में नजर आ गया कि ये करने क्या जा रहे हैं। जब मैं अदालत में एंटर कर रहा हूं, पुलिस ने चार्ज कर दिया, ऊपर से वो ईंटें मार रहे हैं, इश्तिहार दे रहे हैं, इंतशार फैला के उसके अंदर इन्होंने मुझे कत्ल करना था कि जी ये देखें इंतशार में ये कत्ल हो गया। ये जो लोग 20 गए हैं, इनसे पूछें कि इनका मकसद क्या था अंदर जाने का। इनका मकसद मुझे कत्ल करने का था। तो मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस साहब, ये जितने भी मेरे ऊपर केसेस हैं, एक केस भी जेन्युइन नहीं है। ये केसेस सिर्फ मुझे अदालतों में यहां से निकाल के कत्ल करने के लिए। इन्होंने अगर मुझे जेल में भी डाला, उधर भी ये कत्ल करेंगे,